بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمام کارکنان، عہدیداران، محبین، مخلصین، اہل وطن اور تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو مسائل ہیں پاکستان کے اندر، ناموس رسالت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کو یہ بچوں کا کھیل سمجھ کر کبھی کچھ کر دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو گرفتاریاں ہوئیں ایک ماہ قبل کم و بیش، تو جو اسیران ناموس رسالت تھے ان کی نظر بندی ایک ماہ کی تھی، تو ایک ماہ جو ہے وہ پورا ہونے کو ہے۔ آج 23 دسمبر ہے اور 23 نومبر کی شام کو گرفتاریاں ہوئی تھی، تو ان کی ایک ماہ کی نظر بندی جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ اور قبلہ قائم مقام امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے بھی اپنا حکم جاری فرما دیا ہے کہ تمام کارکنان، عہدیداران، محبین، مخلصین، اہل وطن اور تمام اہل اسلام جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ 24 دسمبر کو ہم حضور کے ناموس کے پہرے داروں کے استقبال کے لیے انشاءاللہ ہم نکلیں گے، اور بہت ہی اعلیٰ انداز کے اندر نکلیں گے۔ اور اگر انہوں نے کارکنان، عہدیداران، قائدین کو رہا نہ کیا تو پھر یہ بات بھی کان کھول کے سن لیں کہ ہم پھر چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اگر ہم شاندار استقبال کر سکتے ہیں تو پھر اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور کام بھی کرنا پڑا، اگر شاندار احتجاج کرنا پڑا تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کسی کے بھول ہو کہ ہم حضور کی ناموس پر چپ ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ ہم یہ جو نظر بندی تھی اس کے دن پورے ہو گئے اور ہم انشاءاللہ استقبال کے لیے آئیں گے۔ اگر اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا تو ہم حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے حاضر رہیں گے، کیونکہ ہمیں صحابہ نے، ہمیں اپنے بزرگوں نے یہ سبق ہی دیا ہے کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری ماں بھی، میرا پیو بھی، میریاں ساریاں عزتاں تہاڈی عزتوں تے قربان ہن۔ اس واسطے یہ پکی گل ہے، حضور دی ناموس تو اسی پیچھے کوئی نہیں ہٹنا۔ جتنے ٹل لا لون عالم کفر نو، جتنا ہی خوش کر لون، جتنا ہی انہاں دے جناب ایجنٹیاں کر لون، اسی اس مسئلے جو پیچھے ہٹان والے نہیں۔ ایک کسے دی بھول ہوئے گی کہ اسی اس مسئلے تو پیچھے ہٹ کے اسی جناب اپنی عزتیں بچا کے بیٹھا گے۔ نانا، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ بالکل پکی گل ہے، اسی حضور دی ناموس تے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ 1400 سال تاریخ امت مسلمہ دی یہی گواہ ہے، یہی شاہد ہے، یہی گواہی دیندی ہے کہ کدی بھی حضور دے غلاماں نے حضور دی ناموس تے سمجھوتا نہیں کیتا کہ اسی کیویں چپ کر جائیے۔ نا اتنے تو علامہ اقبال قلندر لاہوری بھی آ کے تڑپ گئے، کہنے لگے نساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرمایا میرے کلام میں نہ شراب دیاں گلاں، نہ شرابیاں دیاں گلاں، نہ پین تے پلان والے دیاں گلاں، لیکن حضور دے عشق دی گل میں بڑی بے باک ہو کے کرنا، میں آپے چو باہر ہو کے کرنا۔ اور بالکل جتنی تکلیفاں دے لو، جتنی گرفتاریاں کر لو، جتنا کچھ اذیتاں دے لو، لیکن اسی بالکل اس مسئلے تو پیچھے ہٹانے والے نہیں۔ مولانا سید کفایت علی کافی سن، آپ نے 1857 دی جنگ عظیم دے اندر اس اندر لے کے گئے، گرفتار کر لیا۔ 2 دن بعد آپ نے سزائے موت سنا دیتی، تو رات نو آپ جسم ہوتے استری پھیر دیتی کوئلہ والی، پھر نمک تے مرچاں زخمت بھر دیتے، تو پھر انہوں نے سمجھا کہ رات بابا اتھے تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ تو صبح جدو آپ نو لین آئے تو ویکھیا تے بابا پہلے نالوں تیار ہو، جناب ہوشیار ہو کے بیٹھیا، دلیر ہو کے بیٹھیا۔ تو آپ نے جدو پھانسی دے پھندے وال لے کے چلے تو آپ نے اکڑ کے چلے اس طرح شیراں دی طرح، تے او کہنے لگے مولانا کی ہویا؟ آپ نے فرمایا کمینوں سردار بھی پکارا، لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور بالکل جڑے آج اسلام دے خلاف سازشاں کر رہے ہیں، قادیانی، مرزائی، اے جناب سارے جتنے یہود و نصارہ دے چٹ
یہ جو کچھ یہ سازشاں کر رہے ہیں انہاں دی بالکل بھولے کہ اسی مسلمانوں نو لتاڑ کے رکھ دیا گے. نانا پترو انج نہیں ہونا. اے تے مولانا سید کفایت علی کاوی پھانسی دے پھندے نو ویکھ کے ہی گل کر گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اور آج جنہاں نو اقتدار تے مان ہے نا یا اپنی کرسیوں تے مان ہے تو مولانا فرما گیا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن جہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا. نہ تے اسی دا ہی رہنا ہے جنہیں حضور نال وفا کیتی جنہیں حضور دی ناموس تے پیرا دتا. سانو صحابہ دا یہی سبق ہے کہ حضور دی ناموس تے کٹ سکدے ہیں مر سکدے ہیں. میدان احد دے اندر 70 صحابہ میرے آقا دے سامنے کھڑے ہو کے کٹے. 30 صحابہ دا ایک ہی نعرہ سی وجہی دو نہ وجہ کا نفسی دو نہ نفسے کا. ذلیلو حضور کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ہمارا چہرہ جو کٹنے کے لیے حاضر ہے ہمارا جسم جو کٹنے کے لیے حاضر ہے. تو اس لیے ہمیں صحابہ کا یہی حکم ہے تمام کارکنان تیار ہو جائیں. کل انشاءاللہ ہم حضور کے غلاموں کے استقبال کے لیے انشاءاللہ اس طریقے سے نکلیں گے اس انداز سے نکلیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ حضور کے غلام جو ہے وہ حضور کی ناموس پر پہرا دیں تو پھر ان کی شانیں اور عظمتیں کیا ہوتی ہیں. انشاءاللہ تمام کارکنان تمام اہل وطن محبین مخلصین عہدیداران کارکنان سب اس پیغام کو آگے بھیجیں اور ہر ایک کارکن تک ہر ایک مسلمان تک یہ آواز پہنچائے کہ حضور کے غلام جو ایک ماہ کے پورا 1 مہینہ جیل کے اندر رہے جنہوں نے حضور کی ناموس کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہم ان کے استقبال کے لیے نکلیں گے اور اس انداز سے نکلیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی عالم کفر بھی دیکھے گا اور عالم کفر کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تو یہ پیغام ان کو ہونا چاہیے کہ حضور کے غلام جو ہے وہ پہلے سے بھی دلیر ہو کر باہر آئے ہیں. اس لیے تمام کارکنان حضور کی ناموس کے اسیران کے لیے اس انداز سے نکلے کہ عالم کفر کے ایوانوں میں پھر ایک مرتبہ لرزہ طاری ہو جائے اور عالم کفر پورا ٹوٹ جائے اور اسلام کے قدموں میں آ جائے. یہ اس انداز سے نکلا ہے. اور حضور کی ناموس پر اگر ہم اسیران ناموس رسالت کے لیے نکل سکتے ہیں استقبال کے لیے تو یہ کسی کی بھول ہوئے گی کہ اگر وہ رہا نہ کرے تو پھر ہم چپ کر کے واپس لوٹ جائیں گے. نہ یا پھر ہماری شہادتیں ہوں گی یا پھر گرفتاریاں ہوں گی. ہم بھی جب حضور کی ناموس اگر نہیں حضور کی ناموس نہیں تو پھر ہمیں اپنی جانوں کی یا اپنی جناب مال کی یا اس ملک کی کیا ضرورت ہے. یہ تو شاعری کہہ گیا شاعری کہہ گیا کہ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں دس اس پاکستان دا مطلب کیا ایک پاکستان تک کروڑوں پاکستان ہی برباد ہو جانا. تو حضور دی ناموس دے مسئلے چنا دی کوئی حیثیت نہیں. اس واسطے اسی حضور دی ناموس سے پیرا دے رہاں گے اور بالکل اسی اپنے موقف تو پیچھے نہیں ہٹنا. یہ کسی دی بھول ہوئے گی کہ اسی پیچھے ہٹ جاواں گے. اللہ تعالیٰ سانو حضور دی ناموس سے پیرا دین دی توفیق عطا فرمائے. گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا لبیک 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 یا رسول اللہ.